ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے پروگرام میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں۔ اس میں قرآن پاک کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، اسی پروگرام میں ہمارے کلام بھی سنتے ہیں، یعنی نعت شریف بھی سنتے ہیں، پھر ہم سبق بھی ریڈ کرتے ہیں کہ آج کا سبق کے نام سے ہمارا یونٹ ہوتا ہے، پھر بچوں سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں، آپس میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، ہم دعا بھی سیکھتے ہیں۔ ان یونٹس کو ملا کے ہمارا پورا پروگرام بنتا ہے۔ تو ہمارے پروگرام میں شامل رہیے، اول تا آخر شرکت کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ اب چلتے ہیں بچوں کے تعارف کی طرف، پھر انشاءاللہ ہم اپنے یونٹس کا آغاز کریں گے۔ جی آپ کا نام؟ زیان۔ زایان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی آپ کا نام؟ عبداللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی آپ کا نام؟ احمد رضا۔ احمد رضا بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ جی عبدالرحمن بھی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے ساتھ کلاس روم میں بچے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ثنا خواہ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں کلام سناتے ہیں، جن کے ساتھ ہم مل کر کلام پڑھتے ہیں، ان کا بھی تعارف لے لیتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ مزمل رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقت آنے پر انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے۔ جی تو شروع میں ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ۔ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآن نالج۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی قرآن ایک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کسی سورت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اس سورت کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، اس سورت کی میننگ کیا ہے، اس سورت کے جو اس سورت کا نام ہے اس کی میننگ کیا ہے، اور اس سورت میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، اس بارے میں ہم جانیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس سورت کے بارے میں جانیں گے۔ جی قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ عبسہ۔ کیا نام ہے؟ عبسہ۔ سورہ عبسہ، اور یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ کون سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں سورہ عبسہ ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ عبسہ کا معنی ہے تیوری چڑھانا۔ کیا معنی ہے؟ تیوری چڑھانا، جیسے غصے میں پیشانی چڑھا دیتے تھے نا، بل آ جاتے پیشانیوں پر، اس کو کہتے ہیں تیوری چڑھانا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں عبسہ لفظ ہے، اسی لفظ کو لیتے ہوئے اس سورت کا نام سورہ عبسہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان ظاہر فرمائی، اور ان کے ایک عاشق حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے۔ اور ان آیات کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کے ایک ہونے اور اس کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس سورت کے آخر میں قیامت کے مناظر بیان فرمائے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیک مسلمانوں کا ثواب اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کا عذاب بیان فرمایا گیا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک سے ہمیں اپنے ایمان پر استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی نیت کرنی چاہیے کہ پیارے بچوں ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کی آیتوں کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں یہ تھا ہمارا یونٹ قرآنک نالج۔
اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نعت پڑھیں. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے آئیں نعت پڑھیں. اس میں ہمارے ساتھ اب حنزلہ اور صدیق بھی آ گئے ہیں. اب ہم نعت کی طرف بڑھتے ہیں. ثنا خواہ ہمارے ساتھ مزمل اتاری موجود ہیں. دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی مزمل بھائی. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ وہاں پیارا کا بایا ہاں سب سے گو بدیا ہاں سب سے گو میٹھا تو پیارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ پیرو گردے کا باپیوں پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. ضیا پیرو مرشد کے صدقے مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. اب اس کے مشکل ورڈز کی میننگ اور اس کلام کا خلاصہ بھی جانیں گے انشاءاللہ. اس کلام میں ایک ورڈ یوز ہوا گرد. گرد مطلب کسی چیز کے ارد گرد بولتے ہیں نا, اس کے آس پاس وہ ہے. ضیاء سے مراد یہاں پر ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, اور یہ امیر اہل سنت کے کون ہیں؟ جی یہ امیر اہل سنت کے پیر و مرشد ہیں. جس طرح میرے پیر و مرشد میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں, تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اور یہ ہمارے کیا ہوئے پھر جن کے امیر اہل سنت پیر ہیں, یہ ان کے دادا پیر ہوئے. کیا ہوئے؟ دادا پیر ہوئے. جی تو یہ کچھ مشکل ورڈز کی میننگ تھی. اچھا کون بتائے گا جو ہم نے کلام سنا وہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ مقطع پہ غور کریں کہ ہم نے مقطع کیا سنا تھا. ضیاء الدین. دیکھیں غور کریں, چلے مقطع آپ بتا دیں ایک مرتبہ پڑھ کے. ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا, ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا عطار آئے دوبارہ مدینہ, یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ. جی یہ کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے. اچھا جبکہ اس کا جو پہلا شعر ہے وہ کسی اور کا لکھا ہوا ہے. اسی وزن پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی چند اشعار لکھے ہیں. تو یہ جو ہم نے اشعار سنے یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لکھے ہوئے ہیں. اب اس کا خلاصہ جانتے ہیں کہ اس کلام میں مدینہ پاک سے محبت کا اظہار ہے. اس کلام میں مدینہ پاک سے محبت کا اظہار ہے اور مدینہ پاک کی تعریف بیان کی گئی ہے. جیسے کہ دوسرے شعر میں
ہے کہ مکہ شہر کے خاص ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر کیا ہے؟ کعبہ مکرمہ. مکے میں کیا ہے؟ کعبہ مکرمہ ہے. اور مدینہ پاک کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سبز گنبد ہے. اس لیے ہمیں مکے سے بھی پیار ہے اور مدینے سے بھی پیار ہے. اگلے شعر میں ایک تمنا، ایک خواہش ہے کہ کاش میں کعبہ شریف کا طواف کروں، آب زمزم پیوں اور اس کے بعد پھر آ کے مدینے کی زیارت کروں. مقطع یعنی کلام کے آخری شعر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیر و مرشد کے صدقے عطار دوبارہ مدینے حاضری دے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. تو پیارے بچوں، یہ ہم نے کلام سنا اور اس کا خلاصہ بھی سنا. اللہ پاک اس کلام کے صدقے ہمیں میٹھے میٹھے مدینہ پاک کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا یونٹ آئے نعت پڑھیں، جس میں ہم نے کلام بھی پڑھا اور کلام کی مشکل ورڈز بھی سنے اور اس کا خلاصہ بھی سنا. اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آج کا سبق. یونٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے. اس کے پیج نمبر 25 کو نکال لیں. پیج نمبر 25 کو ہم کنٹینیو کریں گے. ہم پچھلے ایپیسوڈ میں 25 سے ہی ہم نے پڑھا تھا، جس کی ہیڈنگ تھی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا ہیڈنگ تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے 2 کوشچن ہو چکے تھے. تیسرے اور چوتھے کی ریڈنگ کریں گے. ایک بچہ سوال پڑھے گا، دوسرا جواب پڑھے گا. جی آپ بھی جلدی جلدی اپنی کتابیں کھول لیں، پیج نمبر 25 کو نکال لیں. اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو www.dawatislami.net پر یہ کتاب میسر ہے، وہاں جا کر یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً بھی یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں. جی کوشچن نمبر 3. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ جی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. جی نیکسٹ آپ ریڈ کریں. اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم و اختیار کس نبی کو عطا فرمایا؟ جی اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم و اختیار کس نبی کو عطا فرمایا؟ جی جواب سنیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم و اختیار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا. پیارے بچوں، ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں جنہیں اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم و اختیار عطا فرمایا. تو پیارے بچوں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت بھی کرنی چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے. لیے جو ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں جو ہم نے معلومات حاصل کی، اسے یاد بھی رکھنا چاہیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے. یہ پیارے بچوں، یہ جو معلومات ہے یہ علم و عقائد کے حوالے سے، اور عقائد کے حوالے سے ہمیں مضبوط ہونا چاہیے. ہمیں اس حوالے سے ہر چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہ عقائد ہیں. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا یونٹ آج کا سبق. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے دعا. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے دعا کا. اس میں ہم کوئی نہ کوئی ایک دعا یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کی فضیلت سنتے ہیں کہ یہ کب پڑھنے کی ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیارے بچوں، آج کا جو دعا کا یونٹ ہے، اس میں ہم جو دعا یاد کریں گے وہ ہے چھینک آنے کی دعا. جب بھی کسی کو چھینک آئے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ یہ یاد کریں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو یاد کریں گے وہ چھینک آنے کی دعا ہے کہ چھینک جب بھی آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے. چھینک جب بھی آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کہنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ لیں. کیا کہہ لیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ کہے. کیا کہے؟ یرحمک اللہ. سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً جب بھی وہ سنے الحمدللہ، چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا یا الحمدللہ رب العالمین کہا، تو اسے واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ کہے. کیا کہے؟ یرحمک اللہ. یعنی اللہ پاک آپ پر رحم کرے، اور یہ کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے. چھینکنے والا
خود سن لے. اب جیسے پریکٹیکل کرتے ہیں, جیسے ہمارے ساتھ حنزلہ صدیق موجود ہے, تو میرا تو ان کے ساتھ پریکٹیکل رہتا ہی ہے, تو آج ہم پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. جیسے صدیق کو چھینک آئے, صدیق آپ کو چھینک آئے گی تو کیا کہو گے؟ الحمدللہ رب العالمین. اب الحمدللہ رب العالمین صدیق نے کہا, تو حنزلہ آپ کیا کہو گے؟ یرحمک اللہ. جی, جب بھی چھینکنے والے کو جب چھینک آئے گی جس کو, وہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین, تو سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ. اور یرحمک اللہ کتنی آواز سے کہنا ہے کہ دوسرے والا چھینکنے والے کو سننے میں آ جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. تو واجب کا تو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. تو یہ چیز واجب ہے کہ جب بھی چھینکنے والا الحمدللہ رب العالمین کہے گا تو سامنے سننے والے کو فوراً یرحمک اللہ کہنا ہے. یرحمک اللہ کہنے والے کو اتنی آواز میں کہنا ہے کہ چھینکنے والے کو آواز آ جائے. اب جب یرحمک اللہ کہے تو سامنے والا کیا کہے؟ صدیق, حنزلہ یرحمک اللہ آپ نے کہا, تو پھر صدیق کو کیا کہنا چاہیے آپ بتاؤ تو؟ نہیں, آپ مائک میں بتا دو. یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا ولکم, یہ دعا دینی چاہیے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. تو یہ پریکٹیکل ہے, تو میرے لیے آج موجود ہے دونوں, تو ان دونوں سے سن بھی لیتے ہیں. ہمیں بھی اپنے گھر میں یہ پریکٹیکل کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو اور اپنے امی ابو کے ساتھ اس چیز پر عمل کرنا چاہیے. دیکھیں, میں نے صدیق سے کہا ہوا ہے کہ جب بھی میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں نا, تو صدیق مجھے, جیسے اگر بعض اوقات بھول جاؤں میں, تو صدیق مجھے یاد دلاتے ہیں کہ سنت کے مطابق کیسے بیٹھتے ہیں. اور صدیق الحمدللہ جب بھی میں نے دیکھا ہے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو یہ سنت کے مطابق بیٹھتے ہیں. تو اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں گے تو یہ آج تربیت کرنے کا آپ کو فائدہ کل حاصل ہوگا کہ کل جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو یہ باتیں سکھانا نہیں پڑے گی, ان کو یہ یاد ہوں گی. تو ہمیں بھی یہ چیز چاہیے. اگر ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں چھینک آئی, الحمدللہ ہم نے کہا اور سامنے کسی نے جواب نہیں دیا, تو آپ ان کو بتائیں. تو پیارے بچوں, آج کے ہم نے دعا کے یونٹ میں جو آپ دعا سیکھی وہ یہ تھی کہ جب بھی چھینک آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا ہے یا الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے. اور جب بھی ہم سنیں کہ کسی چھینکنے والے نے الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ کہا تو ہمیں فوراً یرحمک اللہ کہنا ہے. یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے, اور الحمدللہ رب العالمین کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف, اور ہمارا جو نیکسٹ یونٹ ہے وہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے. جی, تو بچے بتائیں گے کہ اب ہمارا نیکسٹ یونٹ کون سا ہے؟ بچوں کے سوالات. جی, نیکسٹ یونٹ ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی, تو آج ہمارے ساتھ کچھ ہمارا اسپیشل ہے. آج ہمارا جو ویسے بھی ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے بھی 100, ہمارے 100 ایپیسوڈس کمپلیٹ ہوئے آج. تو آج ہمارے ساتھ 3 ٹیمیں موجود ہیں. ٹیم اے بھی ہے, ٹیم بی بھی ہے اور ٹیم سی بھی ہے. ٹیم اے میں ہمارے ساتھ زایان ہے اور عبداللہ ہے. زایان اور عبداللہ ہیں, اور یہاں عبد الرحمن اور احمد رضا ہیں. اور ٹیم سی میں ہمارے ساتھ صدیق اور حنزلہ ہیں. جی, تو سوالات کا سلسلہ ہے, دیکھتے ہیں کون سی ٹیم سب سے زیادہ درست جوابات دیتی ہے. ٹیم اے سے سوال ہے, طواف میں کہاں چکر لگاتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد. جی, کعبہ شریف کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں, ارد گرد لگاتے ہیں. ٹیم بی سے سوال ہے, قربانی کون سے نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ٹیم سی سے سوال ہے کہ مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. مائک میں جواب دو. 5. جی, مسلمانوں پر کتنی نماز فرض ہیں؟ 5. اللہ پاک ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے. ماشاءاللہ, تینوں ٹیموں سے ایک ایک سوال ہوا, تینوں نے درست جواب دیے. دوبارہ چلتے ہیں ٹیم اے کی طرف, اور دوسرا کوشچن ہے ٹیم اے سے, بقرعید کا کوئی دوسرا نام بتائیں. عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ یعنی عید قربان. اب ہے ٹیم بی سے سوال, وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے؟ خانہ کعبہ. جی, مکہ شریف میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. ٹیم سی سے سوال ہے, یہ بتائیں کہ حج اور عمرے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مکے میں. مکے میں. آپ بھی بتاؤ. مدینے میں. جی, تو ٹیم سی نے جواب دیا ہے, ایک نے مکہ کہا ہے اور ایک نے مدینہ کہا ہے, یعنی حج کے لیے مکہ مدینہ جاتے ہیں, یعنی عرب شریف جاتے ہیں. ان کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں.
माशाल्लाह जी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमने आज के इस यूनिट में हमारे पास 3 टीमें थी, हमने तीनों टीमों से सवालात किए, इन्होंने दुरुस्त जवाबात दिए। इस यूनिट का मकसद यही होता है कि हमें इल्म दीन हासिल करने का शौक़ हो, जज्बा हो। हम किसी सवाल का अगर जवाब नहीं दे सकते तो हमें कल को ये शौक़ हो कि यार हमें इल्म दीन हासिल करना चाहिए, हमारी नॉलेज में ये बातें होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई हमसे सवाल करे तो हम फ़ौरन उसको जवाब देते हैं। तो ये कंपटीशन कराने का मकसद यही होता है। ये मकसद हरगिज़ नहीं होता कि किसी को नीचा दिखाएं, किसी को ऊंचा दिखाएं, कि कौन ज़्यादा ज़हीन है, कौन किसी को ज़्यादा मालूमात है, ये नहीं। बल्कि हमारा मकसद ये होता है कि इल्म दीन हासिल करने का शौक़ हो, जज्बा पैदा हो। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिताम में हम अपना मदनी मकसद दोहरा लेते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवाल, क्लासरूम है आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है क्लासरूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।